کشمیر کی خوبصورت وادیوں کے درمیان بنا وہ ہوٹل جو یہاں پر آتے تمام سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے کا باعث تھا۔ یہاں کی رونق بھی سب سے الگ تھلگ تھی۔ یہ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ اس وقت اسی ہوٹل کے فرسٹ فلور میں ریسٹورانٹ میں بیٹھا اپنے کچھ بزنس پارٹنرز کے ساتھ ایک میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس میٹنگ کے لیے اس نے یہ جگہ اس لیے چنی تھی تاکہ اس کے غیر ملکی بزنس پارٹنرز پاکستان کے خوبصورت اور پرسکون ماحول میں بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی خوبصورتی سے بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ وہ بھی کافی عرصے بعد کشمیر آیا تھا۔ بزنس کی مصروفیات میں کہیں نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، مگر یہ جگہ کراچی کے شور شرابے اور مصروفیات سے الگ اور بہت پرسکون تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ جگہ اس کنسٹرکشن کمپنی کے لیے بہت موزوں رہے گی۔ وہ اب اپنے لیپ ٹاپ کے رخ اپنے سامنے بیٹھے غیر ملکی بزنس مینز کی طرف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے سامنے 3 لوگ بیٹھے نہایت گرم جوشی سے اس کے بزنس ڈیل کے بارے میں سن رہے تھے اور ان کے چہروں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کافی حد تک اس کی باتوں سے متفق ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی بات کرتا ایک ننھی سی آواز نے سب کو ساکت کر دیا۔ بابا! برہان نے چونک کر اپنی جھولی کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کہاں سے وہ 3 سالہ بچہ اس کے قریب آتا، اس کی ٹانگ سے لپٹا، اسے بابا کہہ رہا تھا۔ برہان جتنا حیران ہوتا اتنا ہی ناکافی تھا۔ وہ حیرانی سے اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت بھوری آنکھیں بالکل ہی برہان جیسی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا بچہ دوبارہ اسے پکار رہا تھا۔ بابا آپ آ گئے؟ اس کی آواز میں عجیب سی کشش تھی جو برہان کے دل کی جانب مائل کر رہی تھی۔ برہان ساکت سا اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ لیپ ٹاپ پر چلتی اس کی انگلیاں وہیں کہیں ہوا میں متحرک رہ گئیں۔ وہ بچہ پورے حق سے اب اس کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا اس کی جھولی میں چڑھ چکا تھا، جبکہ برہان جہاں تھا وہیں کا وہیں ساکت رہ گیا۔ برہان زیدی کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ بچے کو کچھ کہتا۔ واو، ہی از سو کیوٹ! کیا یہ آپ کا بیٹا ہے مسٹر برہان؟ ایک نان فارنر بزنس مین نے پوچھا تو برہان چونک کر ہوش میں آیا۔ میرا بیٹا؟ اس نے بھی یقینی سے الفاظ دہرائے تھے۔ بچہ پھیل کر اس کی گود میں بیٹھ کر بہت اشتیاق سے اب لیپ ٹاپ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسے کمفرٹیبل تھا جیسے نہ جانے وہ روز ہی برہان سے ملتا ہو، مگر برہان اسے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں سے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے جاننا چاہتے ہوں کہ کیا واقعی یہ بچہ اس کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے برہان کچھ کہتا اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز سنی۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ ارے ابراہیم کدھر گیا؟ ابراہیم؟ ابراہیم؟ وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی اور اس آواز کو سنتا برہان ساکت رہ گیا۔ ہاں، وہ یہ آواز کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ کہاں چلا گیا؟ ایکسکیوز می؟ اب وہ کسی ویٹر کو آواز لگا رہی تھی۔ جب برہان نے چہرہ موڑے اس سے دیکھا، وہ کچھ فاصلے پر کھڑی تھی، ٹخنوں کو چھوتی کالی فراک، اس کے اوپر اس نے اسکن کلر کا کوٹ پہن رکھا تھا، اس کا دوپٹہ اس کے گلے میں تھا اور اس کے خوبصورت بال جوڑے کی شکل میں بندھے تھے اور جوڑا تھوڑا ڈھیلا تھا جو اس کے شانوں کو چھو رہا تھا۔ میں بس ابھی 2 منٹ کے لیے واش روم گئی تھی، یہاں میرا بیٹا تھا 3 سال کا، آپ نے اسے دیکھا؟ وہ اس ویٹر سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ویٹر کچھ کہتا، اس کی نگاہ ایک سوٹ بوٹ پہنے شخص کی جھولی میں بیٹھے ابراہیم تک گئی۔ شاید اس نے ابھی تک اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر اپنے بچے کو دیکھ چکی تھی۔ وہ رہا، وہ ویٹر کی تسلی کرتے ہوئے اب اس کے قریب آئی۔ ابراہیم ایسے ڈراتے ہیں کوئی ماما کو؟ چلو ادھر آ، ایسے کسی کی گود میں نہیں بیٹھتے۔ اب اس کے بے حد قریب جھکی بچے کو اٹھا رہی تھی، مگر بچہ برہان سے لپٹ گیا۔ نہیں ماما، مجھے نہیں جانا، مجھے بابا کے پاس رہنا ہے۔ اور لفظ بابا پر اس کی نگاہ ایک پل کے لیے اس سوٹ بوٹ پہنے شخص کے چہرے پر گئی اور سرمئی آنکھیں ہلکی بھوری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ وہ وہیں کہیں ساکت رہ گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے ایک گہرا شوق دیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی اور اب وہ حیرانی سے برہان کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ 4 سالوں بعد برہان کو یہاں کشمیر میں دیکھے گی۔ برہان بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ زری، اس کے لبوں نے ٹوٹی پھوٹی سرگوشی کی تھی۔ ابراہیم، میں کہہ رہی ہوں یہاں۔ وہ چند پلوں کے لیے جو ساکت ہوئی تھی جلدی سے ہوش میں آئی اور اب بچے کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ ماں کے پاس جانے کے لیے کسی بھی صورت بھی تیار نہیں تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے بابا کے پاس رہنا ہے، وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں خفگی سے کہہ رہا تھا۔ کیا یہ آپ کی وائف ہے برہان؟ اس سے پہلے وہ دونوں کوئی بات کرتے بزنس پارٹنر کی آواز پر زرنین کو لگا کہ جیسے کوئی اس کا سانس حلق میں روک رہا ہو۔ اس نے چہرہ موڑے سامنے بیٹھے 3 لوگوں کو دیکھا تھا جنہیں وہ پہلے نوٹ نہیں کر سکے۔ برہان نے لیپ ٹاپ وہیں بند کیا۔ آئی ایم سوری، ڈسٹربنس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔
کیا ہم لوگ اس میٹنگ کو کل کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ وہ ایسے ہی بچے کو لیے اب کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوکے شیور، کیوں نہیں؟ ان میں سے ایک نے برہان کو میٹنگ کلوز کرنے کا کہہ دیا تو برہان نے تشکر سے انہیں دیکھا۔ بائی دا وے، یور وائف اینڈ یور سن از ویری کیوٹ، یور فیملی از ویری پریٹی۔ دوسرا کمپلیمنٹ دیتا ہوا مسکرا دیا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی برہان کے لبوں نے خود بخود ایک مسکراہٹ کو چھوا۔ وہ تینوں اب ریسٹورینٹ سے باہر جا رہے تھے جبکہ وہ حیرانی سے ان لوگوں کو دیکھتی جا رہی تھی کہ یہ کیا بکواس کر کے گئے، پریٹی فیملی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اس کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ چلو ابراہیم، گھر جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، تنگ مت کرو ورنہ میں لگاؤں گی آپ کو۔ اس سے پہلے برہان کچھ کہتا وہ زبردستی برہان کی باہوں سے ابراہیم کو پکڑ چکی تھی، مگر ابراہیم ایک بار پھر اپنے باپ کی طرف جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، برہان نے بنا لمحہ گوائے اس کی کلائی اپنے ہاتھ سے پکڑ لی اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم تھم گئے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کا ہاتھ برہان کے ہاتھ میں تھا۔ کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے زرنین اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کر چکا تھا۔ پلیز، بس ایک بار مجھے بات کرنے کا موقع دو، اس کے لہجے میں درخواست تھی۔ زرنین اتنی حیران ہوئی کہ اس نے پلٹ کر باقاعدہ برہان کو دیکھا۔ انا اور غرور کی چلتی پھرتی مثال برہان زیدی آج پہلی بار زرنین عالم کے سامنے کھڑا درخواست کر رہا تھا۔ وہ ریکویسٹ کر رہا تھا۔ شاید اسے یقین نہ آتا، یہ وہ شخص نہیں تھا جسے وہ 4 سال پہلے جانتی تھی۔ بس چند منٹ، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ زرنین کی آنکھوں میں تھوڑی سی نرمی دیکھے اس نے جلدی سے وضاحت کی اور ایک اور ریکویسٹ کر ڈالی۔ زرنین نے اب کی بار ہاتھ چھڑایا تو اس کے لہجے میں ایک نرمی سی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ خاموش الفاظ کا تبادلہ ہو گیا۔ نہ نازنین کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی برہان کو اب کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑی۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ دونوں ریسٹورینٹ سے باہر نکل آئے۔ برہان نے اپنا بیگ کاندھے پر ڈال رکھا تھا جس میں اس کا لیپ ٹاپ اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس تھے۔ وہ دونوں اب کشمیر کی خوبصورت سڑکوں پر چل رہے تھے۔ اس نے ابراہیم کو اٹھا رکھا تھا جو باپ کے سینے سے لگا بے حد خوش تھا، جبکہ زرنین خاموشی سے اس کے قریب چل رہی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے، ابھی تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ برہان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بات کا آغاز کہاں سے کرتا، مگر کسی نہ کسی کو تو بات کا آغاز کرنا ہی تھا، سو اسے بولنا ہی پڑا۔ تم یوں بنا بتائے کراچی سے کیوں یہاں پر آ گئی؟ تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کتنے سال کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ برہان کی آواز میں عجب سی شکست تھی۔ زرنین کے لبوں کو ایک تلخ سی مسکراہٹ نے چھوا۔ جب مجھے یہ لگا کہ وہاں میری جگہ ختم ہو گئی ہے، اور ویسے بھی میں ایک انچاہا وجود تھی، ایک انچاہی بیوی، اسی لیے میں نے آپ کی بیوی کے لیے وہ جگہ چھوڑ دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کی منچاہی بیوی جب اس گھر میں آئے تو اسے میرا وجود دیکھنا پڑے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ وہ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنا اور بانٹنا برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ کیا میں نے تمہیں جانے کے لیے کہا تھا؟ برہان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اب غصہ آیا تھا تو اس کے لہجے میں تھوڑی سی سختی گھلی۔ کبھی کبھی ہر بات کہنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت ساری باتیں، رویے، جذبات اور حالات سمجھا دیتے ہیں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ تم نے روکنے کی کوشش بھی تو نہیں کی، تم ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اس کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب کہ اگلا سوال ہوا، وہ کسی بھی سوال کی وجہ نہیں بتا رہا تھا اور وہ اس کے کسی بھی جواب کی وضاحت نہیں کر رہی تھی۔ وہ بس اسے وہ جواب دے رہی تھی جس سے وہ لاجواب ہوتا جا رہا تھا۔ آپ دوسری شادی کر رہے تھے، آپ ایک بہت خوبصورت ہیپی فیملی بن رہے تھے جہاں میری کوئی جگہ نہیں تھی، تو مجھے لگا شاید میرے بچے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، اور شاید آپ کے لیے یہ بھی ایک انچاہا وجود ہو، کہیں آپ اسے ختم نہ کر دیں، اس لیے مجھے خاموش رہنا ہی مناسب لگا۔ وہ اب اسے اپنے لفظوں سے لاجواب نہیں کر رہی تھی، وہ اپنے لفظوں سے اسے توڑ رہی تھی۔ برہان بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں وہ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان 4 سال کا فاصلہ حائل ہو چکا تھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا یہ ناانصافی ہے؟ اور تم یہ فیصلہ کرنے والی ہوتی کون ہو کہ مجھے اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے اور کیا نہیں؟ باپ ہونے کے ناطے میرا یہ حق تھا کہ میں جانتا کہ میری اولاد بھی ہے یا پھر میری اولاد دنیا میں آنے والی ہے۔ بالآخر برہان نے اپنے پرانے خول میں آنے کا فیصلہ کیا تو وہ تلخ ہو گیا۔ زرنین کا دل چاہا اسے سچائی بتا دے مگر
سچائی جتنی بھیانک تھی اور جتنا اسے یقین تھا کہ برہان کبھی بھی اس کی باتوں کو نہیں مانے گا، اسی لیے اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اولاد؟ کس اولاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ شاید اسی اولاد کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا کہ تمہارے وجود سے میں اپنی نسل پروان نہیں چڑھاؤں گا۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ پہلی بار زرنین پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے تلخی سے پوچھ رہی تھی تو برہان کے کانوں میں اپنے ماضی میں کہے گئے کچھ جملے گونجے تو اس تکلیف ہوئی تھی اسے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اب ویسا نہیں رہا میں، مگر کہہ نہیں پایا۔ ماضی میں ہمارا رشتہ کیسا تھا؟ اسے دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگا کہ آپ کو اس اولاد کی بھنک بھی پڑنی چاہیے، اسی لیے مجھے نہ بتانا ہی مناسب لگا۔ اور جہاں تک رہی بات اولاد پر حق ہونے کی، تو اولاد پر سب سے زیادہ حق ماں کا ہوتا ہے، صرف ماں کا۔ اور ویسے بھی آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس ننھے سے بچے سے آپ نے دوسری شادی کر لی، اب تو آپ کے بھی 1-2 بچے ہوں گے، اپنی زندگی میں بے حد خوش ہوں گے۔ آخر کو آپ کی شادی اپنی محبت سے ہو گئی تھی، اسی لیے اب یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ سختی سے کہہ رہی تھی۔ اور برہان خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ جب اس کے قریب ہوتی اس کی باہوں سے ابراہیم کو پکڑ کر اپنے گلے لگا چکی تھی۔ آپ کو اب واپس جانا چاہیے، اتنے منٹ بات کرنے کو بہت تھا۔ برہان بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، خدا نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں جو سلامت ہیں، اپنا کماتی ہوں، اپنا کھاتی ہوں، میں اپنی اولاد کا پیٹ پال سکتی ہوں۔ بس آپ یہ سمجھ جائیے کہ کبھی آپ کی مجھ سے یہاں ملاقات ہوئی ہی نہیں، اور مجھے ماضی کا ایک تلخ حادثہ سمجھ کر بھول جائیے گا۔ میں چلتی ہوں اب۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی ایک بار پھر اس کی کلائی برہان کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ کیا وہ ایسے ہی اسے جانے دے سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں کس نے اختیار کیا کہ تم ہر فیصلہ خود سے کرو؟ شاید تم بھول چکی ہو کہ تم اب بھی میرے نکاح میں ہی ہو۔ میں شوہر ہوں تمہارا، اور مجھے حق ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ زرنین بے حد بے یقینی اور حیرت سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں ابھی بھی آپ کے نکاح میں ہی ہوں، اور آپ میرے شوہر ہیں، مجھے یاد کروانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات میں سالوں سے جانتی ہوں۔ اور آپ نے کیا کہا کہ مجھے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں؟ تو یہ بات اپنے اس دماغ میں اچھے سے بٹھا لیں کہ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں اپنی اولاد کے ساتھ اپنی زندگی میں بے حد خوش ہوں، تو بہتر ہوگا کہ مجھے میرے ہی حال میں رہنے دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا تھا، مگر برہان جیسے فیصلہ کر چکا تھا۔ مگر میں تمہیں لیے بنا اب کشمیر سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ایک تو تم مجھے بنا بتائے ایسے ہی گھر سے غائب ہو گئی، میں پاگلوں کی طرح تمہیں جگہ جگہ ڈھونڈتا رہا، اور اب تم مجھے ملی ہو۔ اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے، تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اور اپنی اولاد کو ایسے ہی کہیں بھی چھوڑ دوں گا؟ تو اب یہ نہیں ہونے والا، تم میرے ساتھ جا رہی ہو، اور یہ فائنل ہو چکا ہے۔ برہان کے لہجے میں اب حکم تھا، جبکہ زرنین کو بھی اب غصہ آنے لگا تھا۔ میں وہ 4 سالہ پرانی زرنین عالم نہیں ہوں جو آپ کی ہر بات مان لیتی تھی، اور نہ ہی اب آپ مجھ سے ہر بات منوانے کا حق رکھتے ہیں۔ اور کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں مجھے آپ واپس؟ اپنی ہستی بستی زندگی میں کیوں مصیبتوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں؟ میں صرف آپ کی اس بیوی کے لیے ٹینشن کا باعث بنوں گی، اور میں کسی کے لیے بھی ٹینشن کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ زرنین سختی سے کہہ رہی تھی، اور اس کی یہ آپ کی بیوی والی رٹ سن کر اب برہان تھک چکا تھا۔ یہ کیا بار بار میری بیوی لگا رکھا ہے؟ تم بھی میری بیوی ہی ہو، اور مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ برہان کا لہجہ بھی اب اونچا ہونے لگا تھا۔ اور میں کہہ چکی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ کیوں آپ کی وجہ سے میں اپنے 4 سال سے بنائی ایک پرسکون زندگی کو تباہ کروں؟ زرنین کا لہجہ اب اونچا ہونے لگا تھا۔ برہان اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ وہ ایسے اس کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، کیونکہ مجھے تم پر یقین نہیں۔ کیا پتا تم 4 سال میرے بنا کہاں اور کیسے رہی ہو، اور تم میرے نکاح میں ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم میری نگاہوں کے سامنے رہو، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم میری کتنی وفادار ہو، اور میں تمہیں اپنے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے بارے میں سوچنے بھی نہیں دوں گا۔ زرنین جو کچھ سخت کہنے والی تھی، اس کے سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ کیا وہ اس پر شک کر رہا تھا؟ کیا وہ اس کے کردار پر بات کر رہا تھا؟ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قدموں تلے سے زمین سرکا رہا ہو۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں؟ وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ برہان نے اپنے حلق میں ابھرتی گلٹی کو حلق کے اندر ہی دبا دیا۔ تم یہ سمجھ سکتی ہو، اگر ایسے نہیں تو ویسے ہی صحیح، مگر وہ اس کے ساتھ جائے گی، اور یہ فائنل تھا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ دوسری شادی کریں آپ،
اور الٹا میری کردار کشی بھی آپ کریں؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ آپ کو کیا میں بے وفا، دغاباز اور ایک بری عورت لگتی ہوں؟ نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں اتنا سب کچھ سوچنے کی؟ وہ دبے دبے لہجے میں پھٹ ہی پڑی تھی۔ برہان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں اتنی ہی بری عورت ہوں تو مجھے طلاق دے کر یہ قصہ یہیں پر ختم کر دیں، مگر اب میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا، اور جب تعلق ہوگا ہی نہیں تو پھر میں جو مرضی کروں۔ میں اپنی زندگی میں آزاد ہوں۔ کوشش کیجیے کہ آئندہ میرے سامنے مت آئیں، اور اب آندھی آئے یا طوفان، میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ یہ میرا شہر ہے، یہ میرا گھر ہے، اور میں اسی جگہ رہوں گی۔ آپ کو آپ کا وہ کراچی والا خوبصورت بنگلہ، آپ کی خوبصورت من چاہی بیوی اور ایک اچھی ہیپی فیملی مبارک ہو۔ مجھے بخش دیں۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ اس سے پہلے برہان کچھ کہتا وہ تیزی سے پلٹی اور پھر رکی نہیں۔ اب اس کی نگاہوں سے دور جا رہی تھی، جبکہ برہان ہاتھوں کی مٹھیاں دبوچے وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایک بار پھر وہ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی وجہ بن گیا تھا، جو کہ وہ بننا نہیں چاہتا تھا۔ جبکہ وہ اس سے دور جاتی اپنی آنکھوں کی نمی صاف کر رہی تھی۔ اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی اس کے کردار پر الزام لگانے کی؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو کچھ اس نے اتنے سالوں میں برداشت کیا۔ وہ واپس اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، مگر آنکھوں کے سامنے ماضی کسی کھلی کتاب کی طرح نمودار ہوا، اور اس کا ذہن بھٹکتا ہوا اب ماضی میں پہنچ چکا تھا۔ یہ کراچی کا ایک متوسط طبقے کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، جس کے کچن میں وہ اس وقت کھڑی چائے بنا رہی تھی، جبکہ چھوٹے سے صحن کے ساتھ موجود ڈرائنگ روم میں اکرام زیدی اس وقت اپنی بہو نفیسہ کے سامنے بیٹھے تھے، اور ان کے درمیان ایک ایسی خاموشی چھائی تھی جس میں زمانوں کا غرق تھا۔ اتنے میں زرنین چائے لیے کچن سے باہر آئی اور چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی، اور اب دادا کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جب نفیسہ بیگم نے اس خاموشی کو توڑا، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں رہا ابا جی۔ مجھے اپنی فکر نہیں، بس مجھے اپنی بچی کی فکر ہے۔ اگر میں نہ رہی تو میرے بعد اس کا کیا ہوگا؟ میں اسے کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں گی؟ یہ دنیا تو اتنی ظالم ہے کہ لڑکیوں کو آزاد فضا میں سانس بھی نہیں لینے دیتی۔ کیسے ہوگا سب؟ اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر ہی میری زندگی آتی رہ گئی۔ اپنی ماں کی بات پر زرنین کا دل چاہا کہ کاش وہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ وہ نہ ہوتی تو آج اس کی ماں کو اتنا بڑا غم بھی نہ لگتا۔ اماں، خدا کے واسطے ایسی باتیں تو نہ کیا کریں۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ کو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ آپ ہی سمجھائیں نا انہیں دادا، یہ ہر وقت ایسی باتیں ہی کرتی رہتی ہے، دل جلتا ہے میرا۔ اس نے بے بسی سے اپنے دادا کو دیکھا جنہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹا فکر مت کرو، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنی بہو کو دیکھا، اور تمہیں بھی کتنی بار کہا ہے بچی کے سامنے ایسی مایوسی والی باتیں نہ کیا کرو، اسے بھی اپنے ساتھ ساتھ پریشان کرتی ہو۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی جسے وہ اپنی بہو کو ڈانٹ رہے ہوں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی زرنین کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ میں کیا کروں ابا جی، اس کی فکر کھائے رہتی ہے۔ سوچتی ہوں اچھا سا رشتہ دیکھوں اور اس کی شادی کر دوں۔ یہ اپنے گھر چلی جائے گی تو کم سے کم میں سکون سے مر تو سکوں گی نا۔ ویسے بھی ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ زرنین کی مسکراہٹ اگلے ہی لمحے سمٹ گئی تھی۔ اس کے دل میں جیسے کسی نے بہت زور سے کوئی خنجر مارا تھا، جبکہ اکرام زیدی نے خفگی سے اپنی بہو کو دیکھا تھا۔ بس کتنی بار کہا ہے کہ بار بار مرنے کی باتیں مت کرو، اور ابھی تمہیں اس کی شادی کی فکر لگ گئی۔ عمر ہی کیا ہے اس کی، بس 16 سال کی تو ہے۔ ابھی بچی کی بس پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، اور تم ابھی سے اس کے دماغ میں یہ سب کچھ مت ڈالو۔ میں نے کہا تو ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں خود تمہارا اچھے سے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرواؤں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کیوں ایسی مایوسی والے باتیں کرتی ہو؟ وہ اسے بالکل ایسے ڈانٹ رہے تھے جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ میں تو بس حقیقت کی بات کرتی ہوں۔ جہاں تک رہی میرے علاج کی بات، تو اب یہ ممکن نہیں رہا۔ ڈاکٹرز نے بتا دیا ہے کہ یہ کینسر لاسٹ اسٹیج پر ہے، اور اب یہ بیماری نہیں پلٹ سکتی۔ ویسے بھی موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے، یہ تو بس موت کا تو بہانہ ہی ہوتا ہے۔ بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ میری بیٹی کی حفاظت کیجیے گا، اسے اپنی سرپرستی میں لے لیجیے گا، اسے کبھی تنہا مت چھوڑیے گا۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ابا جی۔ یہ سب باتیں سنتے زرنین کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ مزید وہاں نہیں بیٹھی اور اٹھی اور خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے بابا کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی ماں نے اسے اکیلے پالا تھا۔
اس کے باپ کا بس ایک ہی بھائی تھا اور اس کا تایا جو کہ بہت امیر تھے، ان کا اپنا بزنس تھا۔ وہ دن بہ دن اس بزنس میں ترقی کرتے جا رہے تھے۔ تایا کا ایک ہی بیٹا تھا برہان، مگر تایا اور تائی کبھی اس کے گھر نہیں آئے۔ وہ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ غریب تھے اور تایا بے حد امیر تھے۔ ہاں، مگر اس کے دادا جو کہ تایا کے ساتھ ہی رہتے تھے، وہ کبھی کبھار ان سے ملنے کے لیے ضرور آتے تھے۔ اس کی ماں نے اسے بے حد سادہ زندگی دی تھی۔ وہ ہر طرح کے حالات میں خوش تھی، مگر اب اس کی ماں کو جب سے پتہ چلا تھا کہ انہیں کینسر ہے تو بس انہیں ہر وقت ہی زرنین کے مستقبل کی فکر لگی رہتی تھی۔ اسی سلسلے میں آج انہوں نے دادا کو بھی بلا لیا تھا۔ اب ان کے دماغ میں زرنین کی شادی کروانے کی تیاری چل رہی تھی، مگر ابھی زرنین کی ایک تو نہ شادی کی عمر تھی اور نہ ہی وہ اتنی قابل تھی کہ وہ اکیلی شادی کے بعد ایک گھر سنبھال سکے۔ وہ تو بس پڑھنا چاہتی تھی۔ ابھی تو اس نے بس میٹرک ہی کیا تھا، مگر اماں کی ایسی باتیں اسے بے حد تکلیف دیتی تھی۔ آخر اس کی اماں کے سوا اس دنیا میں اور کوئی تھا بھی تو نہیں۔ وہ اب کمرے میں اپنے بیڈ پر بیٹھی اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ باہر اکرام زیدی اب سنجیدگی سے نفیسہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ شادی نہیں تو نکاح، یہ کیا کوئی مذاق ہے؟ نفیسہ بیگم کی بات پر اکرام صاحب کو غصہ آ گیا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ چلو شادی نہ صحیح، لیکن اگر کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے تو وہ زرنین کا نکاح ہی کروا دیں گی۔ مجھے بتائیں نا ابا جی، میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نکلتا۔ اب آپ کا دوسرا بیٹا اور بہو کم سے کم میری بیٹی کو بہو نہیں بنائیں گے نا؟ یہاں تو مجھے کوئی آسرا ہو تو چلو، میں سکون سے بیٹھی تو رہوں گی۔ چلو خاندان کا اپنا بیٹا ہے، شاید وہی میری بیٹی سے شادی کر لے، مگر اب مجھے فکر ہے، مجھے ایک اچھا رشتہ چاہیے اس کے لیے۔ آپ کچھ کریں نا، اور یہی میری آخری خواہش ہے۔ وہ بحث ہی ختم کر گئی تھی، کیونکہ ہاں، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش برہان اور زرنین کا نکاح ہو جائے۔ برہان ان کی آنکھوں دیکھا پلا بڑا بچہ تھا۔ ایک تو وہ اپنا تھا اور دوسرا بچپن میں وہ زرنین سے بہت اٹیچ تھا۔ اب تو خیر وہ ان کے گھر بہت کم آتا تھا، سالوں بعد آنا ہوتا، مگر جب وہ بچپن میں آتا تھا تو زرنین کو ڈھیر سارے کھلانے اور نہ جانے کیا کچھ دے کر جاتا تھا۔ اسی لیے ان کے دل میں ایک مہم سی امید تھی کہ شاید برہان زرنین کا اچھے سے خیال رکھے۔ اسی لیے ان کے دل کی خواہش زبان پر آ گئی تھی، اور اکرام زیدی نے چونک کر اپنی بہو کو دیکھا تھا۔ شاید وہ انہیں ایک نیا راستہ دکھا چکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس بارے میں کچھ سوچوں سمجھوں گا اور پھر فیصلہ کروں گا، تمہیں آگاہ کروں گا۔ اور اب جب تک میں تمہیں کوئی بات نہ بتاؤں تب تک تم بچی کے سامنے دوبارہ شادی کی بات مت کرنا۔ وہ پریشان ہو رہی ہے، اس طرح سے وہ بیمار ہو جائے گی تو پھر کیسے چلے گا؟ میں تو کہتا ہوں تم ہمارے ساتھ ہی چلو، میں بہروز سے بات کروں گا اور تم لوگ وہیں ہمارے ساتھ ہی رہ لیا کرنا۔ آخر تم دو لوگ تو ہو، اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر نفیسہ بیگم کو اپنے ساتھ اپنے بڑے بیٹے کے گھر چلنے کی دعوت دی، مگر ہمیشہ کی طرح نفیسہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ بھابھی کو ہمارا اس طرح وہاں جانا بالکل پسند نہیں آئے گا، اور 2-4 دن کی بات ہو تو بندہ چلا بھی جاتا ہے۔ ابا جی، مگر ساری زندگی کے لیے ہرگز نہیں۔ میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہوں، وہاں جا کر میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کوئی مشکل حالات دیکھے۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو ہم اس گھر میں رہیں گے، جب موت لکھی ہوگی قسمت میں تب آ جائے گی، اس کے بعد جہاں مرضی اپنی بیٹی کو لے جائیے گا۔ وہ زرنین کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اکرام زیدی ماتھا مسل کر رہ گئے۔ ان کی یہ بہو جتنی انا پرست تھی اتنی ہی عزت نفس کی پکی تھی اور اتنی ہی ضدی بھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ انتظام کرتا ہوں، پھر تم سے بات کروں گا۔ تب تک زرنین کی شادی کی ذمہ داری مجھ پر سونپو اور بس اپنی صحت پر توجہ دو، انہوں نے اب نرمی سے کہا تھا۔ تو نفیسہ بیگم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میرے لیے بس یہی کافی ہے کہ آپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت ہے۔ آپ کے سوا ہمارا تو کوئی اس دنیا میں ہے بھی نہیں۔ میرے والدین تو سالوں پہلے دنیا سے چل بسے۔ بہن بھائی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی بہن کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ بس اب میری آخری امید آپ ہی ہیں۔ اکرام زیدی بس سر کو جنبش دے گئے۔ وہ تو افسوس بھی نہ کر سکے کہ وہ کیا کیا کہہ رہی تھی، اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلے گئے، مگر اس رات زرنین بالکل نہیں سو سکی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب دادا کیا فیصلہ سنائیں گے، یا پھر اماں کی باتوں کا ان پر کیا اثر ہوگا، جبکہ اس چھوٹے سے گھر سے دور کراچی کی خوبصورت علاقے میں بنا ہوا ایک خوبصورت بنگلہ جو اپنی مہارت
اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے اسٹڈی روم میں اس وقت اکرام زیدی بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے، جبکہ برہان اپنے دھیان میں کسی کتاب کو ڈھونڈتے ہوئے اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو دادا جان کو وہاں بیٹھے دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا اور ہر بار جب وہ چاچو کے گھر سے ہو کر آتے تھے اسی طرح سے پریشان ہو جاتے تھے، وہ نوٹ کر سکتا تھا۔ 20 سالہ برہان نے حیرت سے دادا کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ان کے پاس ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے دادا جان، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اب نرمی سے پوچھا تو اس کی آواز سے اکرام زیدی ہوش میں آئے۔ ہاں بس کچھ سوچ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب بند کر دی۔ سب ٹھیک ہے؟ آپ جب سے چاچو کے گھر سے آئے ہیں مجھے بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں۔ کوئی پریشانی کی بات ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے۔ اکرام زیدی نے حیرت سے برہان کو دیکھا، پھر ان کے دماغ میں نفیسہ بیگم کی باتیں گونجی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے برہان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے برہان؟ سوالیہ نگاہوں سے انہوں نے برہان کو دیکھا۔ آپ کچھ بھی مانگ کر دیکھ لیں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے دادا جان؟ وہ بھی سنجیدہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر تمہارا… وہ بات کرتے کرتے برہان کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہے تھے جو سوالیہ نگاہوں سے ہی انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ آپ مجھ سے بات کرنے سے گھبرا رہے ہیں؟ برہان جیسے سمجھ گیا تھا کہ آخر کیوں دادا اس سے بات کرنے میں جھجک رہے ہیں۔ کیا وہ کوئی ایسی بات کہنے والے تھے جس کے جواب میں انہیں امید تھی کہ برہان غصہ ہو جائے گا؟ تمہاری چاچی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اسی لیے وہ آج کل زرنین کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ زرنین کی شادی کر دی جائے، مگر ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں ہے۔ اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ اگر تمہارا اور زرنین کا نکاح ہو جائے تو نفیسہ کچھ مطمئن ہو جائے گی، اور ویسے بھی زرنین کے لیے تم سے بہتر انتخاب اور کوئی نہیں ہے۔ مگر ظاہری سی بات ہے آخری فیصلہ تمہارا ہوگا۔ میں تم پر اپنی زبردستی تو مسلط نہیں کر سکتا، نہ ہی میں تمہیں اپنی پسند کی ہوئی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے فورس کروں گا۔ بس یہی بات تھی۔ اکرام صاحب نے گہری سانس میں ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ ان کی بات پر برہان کسی گہری سوچ میں کھو گیا۔ کیا نکاح؟ شاید اس نے بھی اپنی زندگی میں یہ سب نہیں سوچا تھا۔ ہاں میں چاہتا تو ہوں، لیکن ظاہری سی بات ہے تمہاری رضامندی کے بنا زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ برہان نے کاندھے اچکائے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہی مناسب لگتا ہے تو آپ بے شک کروا دیں نکاح۔ مجھے زرنین سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شاید ماما اور بابا کو اس نکاح پر ضرور مسئلہ ہوگا۔ اگر وہ مان جاتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ برہان کو زرنین سے نکاح پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا اور اکرام زیدی بے حد خوش ہوئے۔ برہان تم نے تو میرا دل جیت لیا۔ بس ٹھیک ہے، پھر میں خود ہی تمہارے والدین سے بات کر لوں گا اور پھر نفیسہ سے بھی بات کروں گا۔ میں جلد سے جلد تم دونوں کا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ برہان نے حیرانی سے دادا کو دیکھا جو بے حد خوش ہو گئے تھے۔ ان کو خوش دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ اس وقت تک برہان کی زندگی میں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی ابھی اس نے شادی کے بارے میں کچھ سوچا تھا۔ اگر دادا چاہتے تھے کہ اس کا نکاح زرنین سے ہو جائے تو وہ کرنے کے لیے تیار تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں اس کے ساتھ قسمت کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ اکرام زیدی نے جب اپنے بڑے بیٹے بہروز زیدی سے نکاح کے بارے میں بات کی تو انہیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر ہاں ان کی بڑی بہو فروہ بیگم کو ضرور اعتراض تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی بھانجی کو لانا چاہتی تھیں۔ انہیں زرنین یا پھر نفیسہ بیگم ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، نہ ہی وہ ان کے یہاں رشتہ جوڑنا چاہتی تھی، مگر شوہر اور سسر کے حکم پر وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ ویسے بھی صرف نکاح ہو رہا تھا، اس لیے انہیں خاموش رہنا ہی بہتر لگا، کیونکہ ابھی برہان بھی اس نکاح کے لیے تیار تھا، اس لیے فی الحال وہ کوئی بھی تماشا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں مگر وہ جلد سے جلد اس نکاح کو ختم کروا دیں گی۔ جب اکرام زیدی نے نفیسہ بیگم اور زرنین سے اس نکاح کی بات کی تو وہ دونوں مان گئیں، اور زرنین وہ کیسے نہ مانتی، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں بچپن ہی سے برہان کو پسند کرتی آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں جب بھی شادی کی کوئی بات چلتی تو بس اس کے ذہن میں صرف برہان آتا تھا۔ ہاں کہیں نہ کہیں وہ اسے اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی، وہ اس سے محبت کرتی تھی اور فوراً ہی اس نکاح کے لیے مان گئی۔ اور یوں چند دنوں میں ہی اس کا نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد تو زرنین بے حد خوش رہنے لگی تھی۔ اس کے میٹرک کا رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ دادا جان نے اسے کالج میں ایڈمیشن لے دیا تھا اور اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ دادا جان نے اٹھا لیا تھا، اسی لیے وہ دل لگا کر پڑھائی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ مگر صرف 6 مہینے ہی یہ سکون چلا۔ 6 مہینے کے بعد ایک دن اچانک ہی نفیسہ بیگم کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ انہیں زرنین اور اکرام صاحب
ہاسپٹل لے کر گئے مگر ڈاکٹرز انہیں بچا نہیں سکے اور ان کی موت ہو گئی۔ اس روز زرنین بہت روئی تھی۔ باپ کا پیار تو اس نے بس دادا کی شکل میں ہی دیکھا تھا اور ماں بھی آج چل بسی تھی۔ اس کا غمگین ہونا بنتا بھی تھا مگر اب اکرام صاحب اسے اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتے تھے، اسی لیے اس کی ماں کی موت کے بعد اسے اپنے ساتھ سیدھی ہاؤس لے آئے تھے۔ برہان کو اس کے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ ہی بہروز صاحب کو، مگر ہاں فروا بیگم کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، مگر صرف سسر اور شوہر کی وجہ سے وہ خاموش رہتی تھی، کیونکہ وہ ایسی کوئی بھی حرکت کر کے خود کو برا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا ویسے ویسے زرنین اپنی ماں کی موت کے غم سے نکلنے لگی۔ اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی مگر وہ ان کے ساتھ اب خود کو مار تو نہیں سکتی تھی، اسے زندگی تو جینی ہی تھی۔ اور یوں 2 سال کا عرصہ مزید گزر گیا۔ زرنین کا انٹر ہو چکا تھا، وہ نیکسٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، لیکن دادا جان نے جب دیکھا کہ برہان کا انٹرسٹ اب دوسری لڑکیوں میں بڑھنے لگا ہے اور یونیورسٹی جانے کے ساتھ کسی لڑکی میں انٹرسٹ لے رہا ہے، تو انہوں نے زرنین کی پڑھائی کو وہیں فل سٹاپ لگا دیا اور اس کی شادی کا فیصلہ سنا دیا۔ برہان نے حیرانی سے دادا کو دیکھا، لیکن ابھی اتنی جلدی شادی کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی میں اپنی اسٹڈی پوری کرنا چاہتا ہوں، ابھی مجھے بابا کا بزنس اسٹیبلش کرنا ہے۔ برہان جس کا 1 سال سے انٹرسٹ کسی اور لڑکی کی طرف گامزن ہو چکا تھا، وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ صاف طور پر دادا کو نہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ لیکن وہ بھی اس کے دادا تھے، وہ اپنے پوتے کی حرکتوں سے واقف تھے۔ برہان کے ساتھ اس کی کلاس میں یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھتی تھی اور اس کا نام سارا تھا۔ پہلے تو اس کی اور برہان کی صرف دوستی ہوئی تھی، مگر آہستہ آہستہ سارا کی اداؤں میں پگھلتے ہوئے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا اور یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اس کی زندگی میں پہلے سے ہی ایک لڑکی ہے۔ بس اب آہستہ آہستہ وہ سارا کی محبت میں ایسا گرفتار ہو رہا تھا کہ اس کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچتا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر دادا کے حکم کے خلاف بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں کہہ چکا ہوں نا کہ بس تمہاری اور زرنین کی شادی ہوگی، اور وہ بھی اسی مہینے میں۔ جہاں تک رہی بات پڑھائی کی، تو اپنی پڑھائی پوری کرو، میں کون سا تمہیں بیوی کے لیے کما کر لانے کے لیے فورس کر رہا ہوں۔ جب تمہاری اسٹڈی پوری ہوگی جیسے مرضی بزنس سنبھالتے رہنا، مگر تمہاری شادی اب ہوگی تو مطلب ہوگی۔ ویسے بھی زرنین اب بڑی ہو چکی ہے اور تم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اسی لیے بہتر ہے کہ شادی کروا دی جائے۔ اکرام صاحب نے بہت تحمل اور عقل مندی سے اس سارے معاملے کو کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ جبکہ شادی کا سن کر زرنین تو بہت خوش تھی، ہاں وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اگر دادا جان اس کی شادی کروانا چاہتے تھے تو وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر شادی کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے تو سالوں برہان کے خواب دیکھے تھے اور وہ برہان کے ساتھ ہر حال میں رہنے کے لیے تیار تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کل برہان کا دل کہیں اور ہی لگنا شروع ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم شادی کر لیں؟ سارا نے بے حد بے یقینی سے برہان کو دیکھا۔ ابھی تم کوئی کام نہیں کرتے، ابھی ہماری اسٹڈی چل رہی ہے، پہلے اپنے پیروں پر سٹیبل تو ہو جاؤ، پہلے تم بزنس تو سنبھالنا شروع کر دو۔ ایسے کیسے میں تم سے شادی کر سکتی ہوں برہان؟ سارا کو تو اس کی بات پر بے حد غصہ آیا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں سارا؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو شادی کرنے میں حرجی کیا ہے؟ اور ویسے بھی شادی ہو جائے گی، اس کے بعد میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں گا اور بزنس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بابا کا سارا بزنس ہے، آخر کو وہ مجھے ہی سنبھالنا ہے، میں ان کا اکلوتا وارث ہوں۔ اور اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو دادا جان میری شادی زرنین سے کروا دیں گے، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں زرنین کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی، جبکہ سارا تو نکاح کا سن کر ہی آگ بگولا ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ تم کسی اور سے نکاح کر چکے ہو اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ سارا کو تو غصے کے مارے برا حال تھا۔ میری مجبوری تھی یہ نکاح کرنا، ویسے بھی زرنین کو میری ضرورت تھی اور میں دادا جان کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اگر تم ابھی بھی حامی بھرو گی تو ہماری شادی ہو جائے گی، پھر میں زرنین کو چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم شادی کے لیے تیار نہیں ہوگی تو پھر دادا جان میری اور زرنین کی شادی کروا دیں گے۔ اب تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ تم کیا اپنے دادا کے کوئی پالتو پیٹ ہو؟ جیسا وہ کہیں گے تم ویسا ہی کرو گے؟ کیا تمہاری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ تم انہیں صاف صاف کہہ دو کہ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے، اور میں تم سے تب تک شادی نہیں کر سکتی جب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ میرے بابا کبھی بھی میرا ہاتھ تمہیں نہیں دیں گے۔ اب تم سوچ لو برہان کہ تم میرا انتظار کرو گے یا پھر اپنی اس سو کالڈ کزن سے شادی کر لو گے۔ اگر تم نے اس سے شادی کی تو بس پھر ہماری راہیں الگ ہو جائیں گی،
کیونکہ میں تو کبھی بھی کسی شخص کی دوسری بیوی بننا تو ہرگز گوارا نہیں کروں گی۔ وہ شدید حقارت سے کہہ رہی تھی، جبکہ برہان تو بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو سارا، میں ابھی اتنی پاور میں نہیں ہوں کہ دادا جان کو انکار کر سکوں۔ مگر سارا اس کی ایک بھی سنے بنا اس سے جھگڑ کر جا چکی تھی، جبکہ برہان اپنا ماتھا مسلتا رہ گیا۔ وہ گھر آیا تو آج گھر کچھ زیادہ ہی سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ نڈھال سا لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا سارا کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ کیا اس سے اس کی محبت پر ذرا بھی یقین نہیں تھا؟ اگر وہ اس سے محبت کرتی تو کم سے کم اس کا ساتھ دینے کے لیے تو تیار ہو جاتی، مگر اسے تو صرف برہان کے بزنس مین بننے میں انٹرسٹ تھا۔ پانی پی لیں، آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا، زرنین کی آواز سے ہوش میں آیا۔ وہ اس کے سامنے پانی کا گلاس بڑھائے کھڑی تھی۔ برہان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس نے میرون فراک پہن رکھی تھی اور خوبصورت لگ رہی تھی، اور گزرے 3 سالوں میں وہ بے حد حسین ہو چکی تھی، مگر آج ہی برہان نے اسے بے حد غور سے دیکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے گلاس پکڑ لیا۔ ماما بابا کدھر ہیں؟ اس نے حیرانی سے آس پاس دیکھا، اسے کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ شاید کسی عزیز کی طرف گئے ہیں۔ برہان نے سر ہلایا۔ اور دادا؟ اگلا سوال ہوا۔ وہ اسٹڈی روم میں ہے۔ برہان گلاس واپس تھماتا ہوا خاموشی سے اٹھا اور اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ پیچھے زرنین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ اسے کیا ہوا تھا؟ وہ محسوس تو کر سکتی تھی، مگر وجہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو دادا جان کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ آپ شادی کروا دیں، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ ان کے سامنے آ کر بیٹھتے اس نے بس ایک فقرے میں اپنی بات ختم کر دی تو دادا جان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ آخر ان کا اتنے سالوں کا تجربہ تھا، انہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم شادی کی تیاریاں کرو، باقی میں معاملات خود سنبھال لوں گا۔ دادا جان نے بات ختم کر دی اور اس کے ساتھ برہان نے اپنے موبائل فون سے سارا کو بلاک کر دیا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب وہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ جب اس نے شادی کا ذہن بنا لیا تھا تو ضرور اسے زرنین کے بارے میں ہی سوچنا چاہیے تھا۔ شادی کی تیاریاں کب مکمل ہوئیں، کب ان کی شادی ہو گئی، دونوں ہی اس بات کو پروسیس نہیں کر سکے۔ جیسے بہت جلدی وقت بھاگتا جا رہا تھا اور بالآخر وہ دن آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی اور بے حد نروس بھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا تو ہوش میں آئی۔ برہان اب کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے زرنین کا دل الگ ہی انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا تو زرنین جیسے اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ اس کے سامنے بیٹھ گیا تو زرنین نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بس ایک تھکن زدہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے زرنین کو دیکھا تو سانس نہیں لے سکا۔ بلا شبہ آج وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت سرمئی آنکھیں جن میں اسے اپنی ساری دنیا ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے آج ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سارا سے بے حد خوبصورت تھی، مگر محبتوں پر کہاں دل کی چلتی ہے۔ وہ اسے نہیں بتا سکا تھا کہ اس وقت وہ 2 کشتیوں کا سوار ہے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، میں کوشش کروں گا تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ دوں اور تم میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے لبوں سے لگائے ہوئے اب سرگوشی کر رہا تھا کہ زرنین کا دل تیزی سے دھڑکا۔ برہان، اس نے دھیرے سے پکارا تو برہان جو سائڈ ٹیبل پر دراز کھولے کچھ تلاش کر رہا تھا، اس نے چونک کر زرنین کو دیکھا۔ ہاں بولو، عام سے لہجے میں کہا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ زرنین آج اسے اپنی محبت کا اظہار کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے دراز سے وہ جولری باکس باہر نکالا اور اب وہ زرنین کا ہاتھ پکڑے اس کے ہاتھ میں وہ گولڈ کا بریسلٹ پہنا چکا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ زرنین مسکرائی۔ میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں اور میں بے حد خوش ہوں کہ آپ نے مجھے بیوی بنایا۔ آپ نے مجھے اتنی عزت دی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی۔ آپ کے سوا کسی کے بارے میں نہ کبھی سوچا تھا، نہ کبھی سوچوں گی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں برہان کہ آپ نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آج وہ جذبات میں آ کر رو لینا چاہتی تھی۔ وہ آگے بڑھی تھی اور برہان کے سینے پر سر رکھ دیا، اور اس کی قربت نے برہان کا دل ادھل پدھل کر دیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اس کے ساتھ ایک کمرہ بانٹنے کے بارے میں سوچ کر ہی گھبرا رہا تھا، اب اس کے اگلے عمل نے برہان کا دماغ مکمل مفلوج کر دیا تھا۔ اس کے نازک ہاتھ اب برہان کی کمر پر تھے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے گہرے سانس لے رہی تھی، جسے سکون محسوس کر رہی ہو۔ برہان نے نرمی سے اس کے گرد حصار مضبوط کیا
اور دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے کہ زرنین نے سکون کو اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ تم تھک گئی ہوگی، چینج کر لو۔ بہت مشکل سے برہان نے اسے خود سے دور کیا تو زرنین نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ چہرہ دھو کر باہر نکلی تو اس نے دیکھا برہان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں کہہ چکا ہوں میں آج نہیں آ سکتا، ہم پھر اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ شاید وہ کسی سے بحث کر رہا تھا۔ زرنین اس کے قریب آئی۔ برہان کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ اسے پریشان دیکھتے اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں بعد میں بات کروں گا۔ برہان نے جلدی سے بوکھلاتے ہوئے کال کاٹی۔ سب کچھ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ چکا تھا اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ لیکن مجھے آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے سادہ سا بلیک کلر کا نائٹ ڈریس سوٹ پہن رکھا تھا۔ سب ٹھیک ہے۔ برہان نے سارا کو ذہن سے جھٹکنا چاہا جو بھی اسے فون کر کے یہ کہہ رہی تھی کہ شادی مت کرو۔ اب تو وہ شادی کر چکا۔ جب اس نے پہلے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں دادا سے بات کر لوں گا، تب سارا خود ہی اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ سارا کو جھٹکتے ہوئے اب زرنین کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے بے حد پاس بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ آپ نے میری مہندی ہی نہیں دیکھی؟ دیکھیں کیسی لگ رہی ہے میرے ہاتھوں پر مہندی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ برہان کے سامنے پھیلائے تو برہان نے دیکھا اس کی مہندی سے سنے ہاتھ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ اس کے ہاتھوں کے درمیان میں برہان کی دلہن لکھا ہوا تھا۔ برہان کو خوشی ہوئی تھی۔ اس نے زرنین کے دونوں ہاتھ چوم ڈالے۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ وہ کہیں کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا تو زرنین مسکرا دی۔ پتہ نہیں، یا شاید آپ کو لگتی ہوں۔ یہ تو بس دیکھنے والے کی آنکھ کا کمال ہوتا ہے نا، ورنہ ہر انسان خود میں خوبصورت ہے اور خود میں ایک عام انسان بھی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی جب برہان نے اسے اپنے قریب کھینچا کہ وہ اس کے سینے پر آ گری اور پھر وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ تیزی سے اس کے لبوں پر جھکا۔ زرنین نے اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچ دیا۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس کے لیے اس کی قربت میں خود کو غرق کر رہا تھا، شاید اس سے محبت کرتا تھا، مگر شاید وہ اپنے دماغ سے سارا کو نکالنے کے لیے زرنین کی قربت میں ہر چیز بھولنا چاہتا تھا۔ کتنی دیر وہ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے اس کی سانسیں پیتا رہا، اور جب اس نے زرنین کے لب آزاد کیے تو وہ گہرے گہرے سانس لیتی، خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہوتی، برہان تیزی سے اسے بیڈ پر گرائے اس پر جھکا تھا اور ایک بار پھر اس کی گردن پر جھکا، جگہ جگہ وہاں لب رکھتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے نسوانی وجود کے قربت میں کھوتا ہر چیز بھول گیا، اور گہری ہوتی رات انہیں ایک کر گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا۔ وہ برہان کے سینے پر سر رکھ کے کچی نیند میں تھی جب کمرے کی چار دیواری میں موبائل فون کی گھنٹی بجی، جس سے زرنین کی نیند خراب ہوئی تھی۔ اس نے کروٹ لے کر سونے کی کوشش کی، مگر گھنٹی بار بار بج رہی تھی جس سے برہان کی نیند بھی ٹوٹی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، موبائل کان سے لگایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آدھی رات کو کیوں فون کر رہی ہو؟ برہان نے غصے سے پوچھا۔ زرنین کے کانوں میں صاف اس کا یہ جملہ گونجا۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا؟ میں بھی آ رہا ہوں۔ نہ جانے برہان کو کیا بتایا گیا۔ وہ تیزی سے بلینکٹ پھینکتے ہوئے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا اور اگلے 2 منٹ میں وہ کپڑے چینج کر کے کمرے سے نکلتا۔ اس سے پہلے زرنین نے اسے روکا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں برہان؟ اتنی رات کو؟ اس سے پریشانی ہوئی تھی، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے جانا ہوگا، میں صبح آ کر بتاؤں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زرنین ساری رات نہیں سو سکی۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ ابھی ان کی شادی کو چند گھنٹے ہی تو ہوئے تھے، ابھی چند لمحات پہلے ہی تو وہ مکمل ہوئے تھے۔ برہان کس سے بات کر رہا تھا؟ وہ لڑکی کون تھی؟ یہ سب سوچتے ہوئے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی تیسرا اس کی شادی شدہ زندگی میں داخل ہو چکا ہے۔ برہان 10 بجے گھر آیا تھا اور 12 بجے ان کے ولیمے کا فنکشن تھا۔ زرین کمرے میں چکر کاٹتی ہوئی بے حد پریشانی سے برہان کا انتظار کر رہی تھی۔ برہان آیا تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے برہان؟ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ اور آپ کس لڑکی سے بات کر رہے تھے؟ آپ کو پتہ ہے نا ہمارا ولیمہ ہے آج۔ دادا جان مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں انہیں کیا بتاتی کہ آپ کہاں گئے ہیں؟ اس نے آتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بس کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں اس طرح سے ری ایکٹ کر رہی ہو؟ اور سانس تو لینے دو۔ آتے ہی روایتی بیویوں کی طرح بس انکوائری شروع کر دی۔ برہان نے تلخی سے کہا تھا کہ زرنین کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یہ برہان وہ برہان نہیں تھا جو کل رات اس کے ساتھ تھا۔ یہ برہان تو شاید کوئی اور ہی تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا برہان؟ آپ ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہے ہیں؟ اور میں بیوی ہوں آپ کی، میرا حق ہے یہ پوچھنا۔ اس سے پہلے وہ برہان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی اور راستے میں ہی اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ بس ٹھیک ہے، زیادہ میرے سر پر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک ایمرجنسی آ گئی تھی اسی لیے چلا گیا تھا، اور بس اب میں کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ مزید کوئی سوال مت کرنا اور جاؤ تیار ہو جاؤ، جا کر میرا سر مت کھاؤ۔ اسے سائٹ پر کرتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جبکہ زرنین کو لگا جیسے کوئی اس کا وجود ٹکڑوں میں توڑ رہا ہو۔ یہ ہرگز بھی وہ برہان نہیں تھا جو اس کے ساتھ بہت سافٹ اور کام ہوا کرتا تھا۔ آخر برہان کو ایسا کیا ہوا تھا جو وہ ایک ہی رات میں بدل گیا؟ وہ کہاں گیا تھا؟ یہ سوچ سوچ کر ہی زرنین کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ خیر ولیمے کا فنکشن نبٹ گیا اور اس کے بعد سے تو جیسے برہان اس سے بے حد بیگانہ ہو گیا تھا۔ آدھی راتوں تک گھر سے غائب رہتا، یونیورسٹی کے بعد بھی گھر نہ آنا، اور وہ سارا دن برہان کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ وہ بے حد پریشان رہنے لگی تھی، اور شاید دادا جان بھی برہان کی سرگرمیوں کے بارے میں جان گئے تھے، اسی لیے ان کی بھی طبیعت اب ڈاؤن رہنے لگی تھی۔ اور ایک روز اچانک ہی دادا جان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ دادا جان نہیں رہے۔ ان کے جانے کے بعد تو زرنین جیسے سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ بے حد روئی تھی۔ آخر دادا جان ہی تو اس کا واحد سہارا تھے، اور دادا کی موت کے بعد تو بس جیسے فرما بیگم کو اب زرنین کو ہر حال میں اس گھر سے باہر نکالنا تھا، اور برہان کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا کہ اس کے دادا کی موت ہو گئی ہے۔ گھر میں اس کی ایک بیوی بھی ہے، وہ ابھی بھی اسی روٹین میں تھا، جانے وہ کہاں رہتا تھا، مگر ہاں اس کی مصروفیات کے بارے میں فروا بیگم جان چکی تھی کہ ان کے بیٹے کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ ہاں سارا نے اس کی شادی کی رات سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہاں وہ اسی کے پاس گیا تھا۔ اس نے برہان سے معافی مانگ لی تھی اور کہا تھا کہ وہ جلدی شادی کر لیں گے، اور برہان بس اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ برہان زرنین کو چھوڑ کر اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ ایسا رویہ اپنانا شروع کر دیا تاکہ زرنین خود ہی اس سے بدظن ہو کر اسے چھوڑ دے۔ مگر وہ یہ بھول چکا تھا کہ شادی کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس نے ایک ہستی بستی لڑکی کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، اور اب فروا بیگم کو بھی موقع مل گیا تھا زرنین کو اس گھر سے باہر نکالنے کا۔ وہ بس ایک موقع تلاش کر رہی تھی، اور اب وہ چاہتی تھی کہ برہان جلدی اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لے تاکہ وہ زرنین کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال سکے۔ وہ شاور لے کر واش روم سے باہر نکلا تو اس نے کمرے کے عین درمیان میں زرنین کو کھڑے دیکھا، جس کے ہاتھ میں برہان کا موبائل تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے تیزی سے اس کے ہاتھوں سے اپنا موبائل چھینا تھا۔ یہ سارا کون ہے؟ زرنین نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کون ہے؟ برہان کا لہجہ سخت تھا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا حق ہے یہ پوچھنا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ آپ آدھی راتوں کو کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ غائب رہتے ہیں؟ کیا میں کچھ نہیں پوچھ سکتی؟ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی تھی۔ برہان نے بھی آج دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آسمان بہت زوروں سے زرنین کے سر پر پھٹا تھا۔ کیا آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں؟ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب سب کچھ گھومنے لگا تھا۔ شادی کی رات، بس چند گھنٹے، اس کے بعد وہ اس سے ایسے بیگانہ ہو گیا تھا جیسے وہ اس کی بیوی تھی ہی نہیں۔ اگر آپ کسی اور سے محبت کرتے تھے تو پھر مجھ سے کیوں شادی کی؟ آپ پھر اسی سے شادی کر لیتے۔ میری زندگی کیوں تباہ کی آپ نے؟ اور میں جو آپ سے محبت کرتی ہوں اس کا کیا؟ وہ روتے ہوئے بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ تم سے شادی کرنا میری مجبوری تھی، بس دادا کی وجہ سے شادی کرنی پڑی، ورنہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ وہ سخت الفاظ ادا کر رہا تھا کہ زرنین کو اپنا سینہ چھلنی ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ مطلب آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا تھا۔ برہان نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر منع کر دیتے، مجھے بتا دیتے، میں آپ سے شادی نہ کرتی۔ پھر میری زندگی تباہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو پتہ بھی ہے شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برہان کو افسوس ہوا تھا، اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں کون سا تمہیں چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں؟ تم چاہو تو یہاں میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ ویسے بھی مرد ایک وقت میں 2 شادیاں کر سکتا ہے۔ میں دونوں کو برابر کے حقوق دیکھ سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو۔ زرنین نے بھی بے حد بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا جس سے وہ سالوں سے محبت کرتی آ رہی تھی۔ وہ کیسے اسے توڑ پھوڑ کر اس کا کچومڑ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور آپ کی وہ محبت برداشت کر لے گی جب وہ مجھے آپ کے ساتھ دیکھے گی، جب کل کو ہمارے بچے ہوں گے؟ اس نے تلخ لہجے میں پوچھا تھا۔ بچے؟ برہان نے بے حد بے یقینی سے یہ لفظ دہرایا۔
میں صرف تمہیں رکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ اور زرنین کو جیسے اپنے سارے شک یقین میں بدلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تو پھر آپ کس انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں ذرا۔ اس نے بے بسی سے برہان کو دیکھا۔ میں سارا سے محبت کرتا ہوں، میں اسی کے ساتھ اپنی فیملی مکمل کروں گا۔ سوری زرنین، تمہیں شاید تکلیف ہوگی، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی تم میری من پسند بیوی ہو۔ ہمارا رشتہ بس ایک ارینج میرج ہے، اور میں تم سے اپنی نسل پروان نہیں چڑھاؤں گا۔ زرنین نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے صوفے کا سہارا لیا تھا۔ تو یہ تھی میری اوقات۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں، آپ کو جس سے شادی کرنی ہے اس سے شادی کریں، لیکن میں آپ کے ساتھ اب اس گھر میں نہیں رہوں گی، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ وہ سختی سے اپنا فیصلہ سناتی ہوئی رکی نہیں اور ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی، اور پھر وہ محسوس کر سکتا تھا ڈریسنگ روم سے گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز، مگر وہ مجبور تھا۔ سارے نے اسے اپنی قسم دے کر اسے زرنین کو چھوڑنے کا کہا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے خود چھوڑ نہیں سکتا تھا، اسی لیے اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ خود ہی اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ بے بسی سے خالی کمرے کو گھورتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جب وہ واپس کمرے میں آئے گا تو زرنین کہیں نہیں ہوگی۔ اس نے ماما سے زرنین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ زرنین گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ وہ حیران ہوا تھا، اس کا تو اس دنیا میں سوائے ان کے اور کوئی تھا ہی نہیں، تو وہ کہاں جائے گی؟ فروا بیگم نے لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کی دوسری شادی والی بات کی وجہ سے شاید اس سے ناراض ہو کر جا چکی ہے، مگر برہان وہ واپس چاچو کے گھر گیا تھا، مگر وہ گھر بند تھا، اسے زرنین وہاں کہیں نہیں ملی۔ اس نے نہ جانے کتنے ہفتے زرنین کو شہر میں پاگلوں کی طرح تلاشا تھا، لیکن اسے زرنین نہیں ملی۔ اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں، سارا سے شاید جو اٹریکشن تھی وہ دل لگی تھی، وہ محبت نہیں تھی، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سارا سے شادی نہیں کرے گا۔ صرف سارا کی وجہ سے اس نے اپنی ہستی بستی زندگی، اپنا گھر اجاڑ لیا تھا۔ بے شک وہ زرنین سے محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا، مگر اس کی اس زندگی میں ہونا ہی کافی تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ ہاں، زرنین کے سوا اب اس کی زندگی میں اور کوئی نہیں آ سکتا، اور بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی سارا سے شادی نہیں کرے گا۔ اس نے صاف سارا کو اپنی زندگی سے نکل جانے کو کہہ دیا تھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہی اس پر یہ راز افشاں ہوا تھا کہ سارا بس ایک گولڈ ڈگر تھی، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں، وہ صرف اس کے پیچھے اس کی دولت کے لیے تھی۔ اور برہان نے شکر کا سانس لیا تھا کہ اس نے وقت سے پہلے ہی سارا سے جان چھڑوا لی، اور اس سے پہلے ہی اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا، مگر وہ زرنین کو کبھی نہیں بھول سکا۔ اس کے بعد اس نے کبھی شادی نہیں کی، بس وہ زرنین سے ملنے کے لیے خدا سے دعائیں مانگتا تھا، بس ایک بار اسے مل جائے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے ایسے کشمیر کی وادیوں میں ملے گی، مگر وہ اس سے سخت ناراض تھی، اور اب اسے ہر حال میں اس سے معافی مانگ کر اسے راضی کرنا تھا۔ وہ لائبریری سے باہر نکلی جب اس نے اپنے بالکل سامنے برہان کو کھڑے دیکھا۔ وہ 24 گھنٹوں بعد ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا، اور یقیناً 24 گھنٹوں میں وہ جان چکا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کام کرتی ہے۔ زرنین نے گہری سانس لی، وہ یہاں سے بس غائب ہو جانا چاہتی تھی، مگر ابراہیم بابا بابا کرتا اس کی طرف بھاگا۔ برہان نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ ہاں، وہ لائبریری میں ایز اے لائبریرین یہاں پر کام کرتی تھی، اور یہ بھی نوکری اسے بہت مشکل سے ملی تھی، بس وہی جانتی تھی۔ اب وہ دونوں آگے پیچھے کشمیر کی وادیوں سے ہوتے قصبے کی طرف جا رہے تھے۔ زرنین خاموشی سے ایک قدم آگے چل رہی تھی اور برہان اس کے پیچھے۔ وہ جانتی تھی اب وہ اس کے ساتھ اس کے گھر تک آئے گا۔ شاید وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ آدھا راستہ گزر چکا تھا، دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر پھر قصبے کے قریب پہنچ کر زرنین اس کی طرف پلٹی۔ چلو ابراہیم، گھر آ چکا، اب بہت ہو چکا، چلو گھر چلے۔ اس نے ابراہیم کو پکڑنا چاہا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے برہان سے لپٹ گیا تھا۔ ہاں، وہ اچھے سے اپنے باپ کو پہچانتا تھا، کیونکہ زرنین نے اسے اس کے باپ سے بے خبر نہیں رکھا تھا، اس کی تصویر دکھا رکھی تھی، اسی لیے وہ برہان کو پہچانتا تھا۔ کتنے ضدی ہو گئے ہو تم؟ اس نے برہان سے زبردستی ابراہیم کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر برہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آرام سے پیچھے کر دیا۔ رہنے دو نا، کیا کہہ رہا ہے وہ تمہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی نرمی مگر خفگی تھی۔ دیکھو تو کون کہہ رہا ہے یہ؟ زرنین بڑبڑا کر رہ گئی، اور پھر دوبارہ سے وہ چلنے لگی۔ جب برہان نے اسے مخاطب کیا، کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، زرنین نے بنا پلٹے جواب دیا۔ لیکن مجھے تم سے بات کرنی ہے زری، برہان اب بھی کہہ رہا تھا، لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ کو انکار کا مطلب سمجھ نہیں آتا؟ وہ برہان کی طرف پلٹ کر سخت غصے میں کہہ رہی تھی۔
اچھا تم بتا دو پھر گھر چھوڑ کر کیوں آئی؟ کیا میں نے تمہیں جانے کے لیے کہا تھا؟ تم غصہ تھی تو رک کر بات کرتی، یہ کوئی حرکت تھی اپنی جگہ چھوڑ دی جائے؟ وہ ایسے ہی آگے آگے چل رہی تھی اور برہان اس کے پیچھے پیچھے۔ جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ اب اس کی یہاں کوئی جگہ ہی نہیں رہی تو اسے پھر وہ مقام چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بنا پلٹے کہہ رہی تھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کبھی کوئی دوسری شادی کی ہی نہیں تو؟ برہان رک گیا تھا کیونکہ زرنین کے قدم رک گئے تھے۔ اس نے بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے پلٹ کر برہان کو دیکھا، جیسے وہ دیکھنا چاہتی ہو کہ کیا برہان واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ اب یہ کیسا مذاق ہے؟ اس نے برہان کی آنکھوں میں سنجیدگی اور سچ دیکھا تھا۔ وہ کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی شادی نہیں کی، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری زندگی میں تم ہی پہلی اور تم ہی آخری ہو۔ ہاں، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، جو کچھ میں نے کیا وہ غلط تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے بھی غلط کیا، تم نے گھر چھوڑ کر بہت بڑی بے وقوفی کی۔ اب وہ کچھ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ گھر چھوڑنے والی بات پر زرنین کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ آپ کو بہت دیر سے یاد آیا، آپ نے شادی نہیں کی، اور جہاں تک رہی گھر چھوڑنے کی بات تو جا کر اپنی ماں سے پوچھیں، انہوں نے دھکے دے کر مجھے اس گھر سے باہر نکالا تھا۔ بالآخر اس نے سچ بول ہی دیا، اور اس کی بات پر برہان کے لبوں کو تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا۔ جانتا ہوں، ماما نے مجھے کچھ عرصے پہلے بتا دیا تھا، وہ شرمندہ ہیں، وہ مجھ سے معافی مانگ چکی ہیں، مگر ان کی معافی تمہیں تو واپس نہیں لائی نا۔ وہ اب گھر تک پہنچ گئے تھے۔ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، میری منزل آ چکی ہے، اب آپ کو واپس لوٹ کر جانا چاہیے۔ اس نے ابراہیم کو پکڑ لیا، مگر برہان کا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا تب تک جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی اور میرے ساتھ نہیں چلی جاتی۔ برہان نے سختی سے جیسے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ تو میں نہیں جانے والی، بے شک آپ ساری زندگی کشمیر میں ہی پڑے رہیں۔ وہ بھی اس کی بیوی تھی، اسی کی طرح ضد تھی۔ اچھا ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، میں بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور دیکھتا ہوں کس کی ضد ہارتی ہے آج۔ وہ سکون سے اس کے گھر کے باہر اب ایک پتھر پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ زرنین نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور خاموشی سے گھر میں داخل ہوتی دروازہ بند کر چکی تھی۔ یہ گھر بھی اسے دادا جان کے ایک دوست کی وائف نے دلوایا تھا۔ وہ بھی ان کا شکریہ کہ وہ اس کے کام آئے، ورنہ تائی نے اسے گھر سے نکال کر اسے زمانے کی ٹھوکروں پر پھینکنے کی پوری پلاننگ کر لی تھی۔ وہ تو اچھا تھا کہ وہ دادا جان کے دوست کے گھر چلی گئی، کیونکہ اسے اپنا واحد سہارا وہی لگے تھے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے کراچی سے بہت دور یہاں پر آ گئی۔ وہ اتنی مضبوط اور بہادر تھی کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ عرصہ پہلے تک اس کے ساتھ یہاں پر 2 لڑکیاں رینٹ پر رہتی تھیں، جو یہاں پاس ہی ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی۔ اسی لیے ان کی وجہ سے زرنین کو کافی ہیلپ ملتی رہی، مگر اب وہ اکیلی رہ سکتی تھی۔ کشمیر پر رات گہری ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ سردی نے اپنا زور بھی گہرا کر دیا تھا۔ کسی احساس کے تحت زرنین نے ونڈو سے باہر جھانک کر دیکھا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ برہان سردی میں ابھی تک اس پتھر پر بیٹھا تھا اور باقاعدہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ سنجیدہ تھا؟ کیا واقعی وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا؟ مگر کیا وہ ایسے ہی اس کا سلوک بھول جاتی؟ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، اگر اسے واقعی زرنین سے محبت ہوتی تو اسے اتنا ذلیل نہ کرتا۔ مگر کیا مردوں کو بھی اپنی محبت پہچاننے اور اپنی محبت تک پہنچنے کے لیے عرصہ لگ جاتا ہے؟ کیا واقعی وہ پزل تھا کہ وہ سارے یا زرنین دونوں میں سے کس سے محبت کرتا ہے؟ مگر اب یہ سب کچھ ثانوی ہو چکا تھا۔ وہ واپس اندر چلی گئی، مگر پھر اس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ 1 گھنٹہ مزید گزر گیا، اسے یقین تھا جتنی سردی اب پڑ رہی اب تو برہان پکا جا چکا ہوگا۔ مگر جیسے اس نے ونڈو سے باہر جھانک کر دیکھا تو وہیں دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا، اور اب تو صحیح معنوں میں زرنین کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ جتنی سردی کی شدت بڑھ گئی تھی، پکا وہ باہر بیٹھا رہتا تو اس کی کلفی جم جاتی۔ وہ اتنا ڈھیٹ کیوں تھا؟ اور پھر وہ اس کی پرواہ کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ ہاں، وہ اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اور پھر اس کی انا، اس کی ضد، ہر چیز پاش پاش ہوئی۔ وہ دروازہ کھولے باہر نکل آئی، تب ہلکی پھلکی موسلادھار بارش ہونی شروع ہو چکی تھی۔ یہ کیا بچپنا ہے برہان، خدا کے واسطے جائیں یہاں سے، کیوں میرا تماشا بنانا چاہتے ہیں؟ وہ اس کے پاس جھکتے ہوئے اس کا کاندھا ہلاتے ہوئے اسے یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ تماشا کیسا؟ میں تو بس تمہیں بہت عزت سے یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہوں، کوئی غیر نہیں ہو، تم بیوی ہو میری۔ اس نے سکون سے جواب دیا، مگر سردی کی شدت سے وہ خود بھی سارا نیلا پڑ رہا تھا۔ میں آپ سے کہہ چکی ہوں نا کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے واپس کراچی جانے کی۔
میں یہاں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، کیوں پریشان کر رہے ہیں مجھے؟ اور وہ باقاعدہ درخواست کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں خود بخود نرمی آ رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں؟ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ویسے بھی تمہارا میرے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اس معاشرے میں اکیلی عورت کو کیسے ذلیل کیا جاتا ہے، کیسے اسے پریشان کیا جاتا ہے، کیا میں نہیں جانتا؟ جب میں مر جاؤں گا تو بے شک یہاں واپس انہی پہاڑوں میں آ کر رہ لینا، مگر جب تک میں زندہ ہوں تمہیں یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بے بسی سے سوال پوچھا۔ وہ بس جلدی سے جلدی برہان کو اس سردی سے نجات دلانا چاہتی تھی۔ وہ صرف 2 منٹ یہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی تو اس کی اپنی کلفی جم گئی تھی، اور برہان نہ جانے کب سے یہاں کھڑا تھا۔ صرف تمہیں چاہتا ہوں، وہ محبت سے بولا، اور زرنین نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ اتنی سردی میں بھی برہان کو اس کا ہاتھ تھوڑی سی گرمائش دے گیا تو اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر کھولی۔ اور مارو، مگر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ آپ پاگل دیوانے، اندر چلیں۔ وہ زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے آئی۔ اب دروازہ بند کر رہی تھی۔ برہان جتنے گھنٹوں سے سردی میں کھڑا تھا اسے باقاعدہ چکر آنے لگے تھے۔ اس سے پہلے وہ گرتا زرنین اسے تھام چکی۔ کس بیوقوف نے کہا تھا کہ باہر کھڑے ہوں؟ اب اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر لا کر وہاں لٹا چکی تھی۔ جلدی سے کمرے میں گئی اور وہاں سے کمبل لا کر اس پر دیا۔ اسے اچھا خاصا تیز بخار ہو چکا تھا۔ ابراہیم تو کتنی دیر پہلے ہی کمرے میں سو گیا تھا۔ وہ اسے سلا چکی تھی۔ اب وہ کچن سے ٹھنڈا پانی لا کر برہان کے پاس بیٹھی اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی سے پٹیاں کر رہی تھی۔ اس کے بعد برہان کے ساتھ کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں، بس وہ بخار کی شدت میں جب بھی کراتا تو اس کے لبوں سے بس یہی نکلتا، زری۔ اور وہ شدید حیران ہو رہی تھی، کیا واقعی وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا؟ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو شاید فجر کا وقت تھا۔ زرنین ساری رات نہیں سو سکی تھی، ابھی بھی اس کے پاس بیٹھی ٹھنڈے پانی سے پٹیاں کر رہی تھی۔ کوئی اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری رات سردی میں کھڑے رہتے تو مر جاتے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ برہان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تو زرنین نے اسے دیکھا۔ اوہ شکر ہے، ہوش تو آیا آپ کو۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ وہ ٹھنڈے پانی کا باؤل اور پٹیاں سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ سوری، میں نے تمہیں پریشان کر دیا، مجھے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرتا زرنین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دوبارہ لیٹنے کا اشارہ کیا۔ خاموشی سے لیٹے رہیں ورنہ بہت مار کھائیں گے مجھ سے۔ سمجھتی کیا ہیں آپ خود کو؟ کوئی 30 مار خان ہے؟ پہلے پریشان کرتے ہیں پھر ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سختی سے اسے گھور رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں اپنے لیے فکر محسوس وہ کر سکتا تھا جو اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ ویسے بھی تمہارا میرا کیا تعلق رہا ہے؟ مجھے مرنے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بات پر زرنین نے غصے سے ایک مکہ اس کے سینے پر دے مارا۔ جسٹ شٹ اپ، سکون سے لیٹے رہیں۔ وہ غصے سے کہتی اٹھی اور اب کچن میں چلی گئی۔ برہان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر چل پھر سکتا۔ وہ بس ایسے ہی سوتی جاگتی کیفیت میں 1 گھنٹہ وہیں لیٹا رہا۔ جب دوبارہ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی، اٹھیں سوپ پی لیں، میں نے آپ کے لیے سوپ بنایا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے برہان کو تھوڑا سا اٹھایا۔ اب اس کی کمر کے پیچھے تکیہ لگاتی وہ اس کے سامنے بیٹھی، اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہی تھی اور خاموشی سے اس سے خدمت کروا رہا تھا۔ اندر ہی اندر اسے خوشی ہو رہی تھی کہ اس کا دل پگھل رہا ہے۔ سوپ پلانے کے بعد اس سے پہلے وہ اٹھتی، برہان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اور کتنی سزا دو گی خود کو، مجھے اور اس معصوم سے بچے کو؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ میں کسی کو کوئی سزا نہیں دے رہی۔ سزا تو مجھے ملی ہے، زبردستی آپ کے نکاح میں آنے کی۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر جاتی، برہان نے اٹھ کر باقاعدہ اسے بازو سے پکڑا۔ میں نے جھوٹ کہا تھا، دادا جان نے ہمارا نکاح زبردستی نہیں کروایا تھا۔ میں نے اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے تم سے نکاح کیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا کیونکہ میں بس یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ اور بس صرف نگاہوں کا دھوکہ تھی۔ دل میں تو سالوں سے تم ہی بسی تھی، بس مجھے اپنی محبت پہچاننے میں کچھ عرصہ لگ گیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو سب کچھ ٹھیک کرنے کا۔ اگر میں تمہاری امیدوں پر پورا نہ اترا تو بے شک مجھے چھوڑ دینا، میں اگلی بار موقع نہیں مانگوں گا۔ آئی ایم سوری، وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زرنین کی اپنی آنکھیں آنسوں سے بھیگ چکی تھی۔ میں نے آپ سے محبت کی تھی برہان، بہت محبت۔ آپ نے بہت برا کیا میرے ساتھ۔ وہ اب روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کے اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ وہ تو 4 سال یہ سوچتی رہی کہ نہ جانے وہ کسی اور کے ساتھ اپنی
ہیپی میرڈ لائف گزار رہا ہوگا، مگر وہ 4 سالوں سے اس کا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اسے معاف کرنے کا حوصلہ ہو چکا تھا۔ ویسے بھی وہ اس سے محبت کرتی تھی، وہ نہیں جانتی تھی وہ ٹھیک کر رہی تھی یا غلط، لیکن ہاں وہ اسے معاف کر سکتی تھی۔ وہ اس مرد کو بار بار معاف کر سکتی تھی، اور معاف تو پھر خدا بھی کر دیتا ہے۔ وہ تو پھر ایک عام سی انسان تھی، اور اگر ایک معافی سے اس کی زندگی سنور سکتی تھی، وہ دوبارہ ایک اچھی فیملی بن سکتے تھے، تو وہ کیوں نہ معاف کرتی؟ مگر میں واپس نہیں جاؤں گی اس گھر میں، ہرگز نہیں، جو آپ کی ماں کا ہے۔ مجھے الگ گھر چاہیے۔ اس نے فیصلہ سنا دیا تھا، اگر آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں گے تو ہی میں جاؤں گی، جہاں سے مجھے کوئی یہ کہہ کر نہ نکالے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اذیت تھی، بے بسی تھی، تکلیف تھی۔ تمہارے کراچی پہنچنے سے پہلے ہی تمہارا الگ گھر تمہیں مل جائے گا، اور بتاؤ کیا چاہیے؟ وہ اب اسے اپنے حصار میں لیتا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے، اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بہت نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے زرنین کچھ کہتی ابراہیم کی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ پلٹ کر اسے دیکھا۔ ماما، بابا۔ وہ آنکھیں مسلتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ ابھی لاؤنج میں کھڑا ان دونوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ دونوں ایک ساتھ مسکرا دیے۔ اب وہ بھاگتا ہوا برہان کی ٹانگوں سے لپٹ چکا تو برہان نے جھک کر اسے اٹھایا۔ اب آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے نا بابا؟ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا کہ برہان کا دل تڑپ سا گیا۔ کہیں نہیں جاؤں گا اب میں، آپ اور آپ کی ماما ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اتنا کہتے وہ برہان کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا، اور پھر دوسرے بازو میں ایک بار پھر زرنین کو اپنے حصار میں لیا، جب مسکرا پڑی تھی۔ شاید اس نے نہیں سوچا تھا کہ 4 سال بعد ایک بار پھر اس کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ یہ چاہتوں کے دھوکے بھی نا کتنے معصوم ہوتے ہیں، لیکن جب چاہتوں کے ترسے ہوئے چاہتوں کے دھوکے کو چھوڑ کر صرف چاہت ہی مانگتے ہیں، تو پھر چاہتے ان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔